وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وہ کہتے ہیں اذا کننا، حمزہ حرف استفہام کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور بوسیدہ ہڈیاں. عظام خالی ہڈی کو کہتے ہیں، عظم کی جمع عظام ہڈی کو کہتے ہیں، اور رفات یہ وہ ہڈی جو کافی عرصہ پڑی رہے پرانی بوسیدہ ہڈی ہو جائے، بھربھری ہو جائے، جو ہاتھ لگانے سے ہاتھ سے وہ جو ہے وہ چورا چورا ہو جائے، تو ایسی ہڈی کو عربی میں رفات کہتے ہیں. ٹھیک، تو وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. ان دونوں کا ملا کے ترجمہ اکٹھا کر دیں گے. ویسے عظم ہڈی کو کہتے ہیں، رفاتن ہڈی کی وہ کیفیت کہ جب کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ بوسیدہ اور پرانی ہو جائے اور وہ بھربھری ہو جائے، اس کو ہاتھ لگانے سے بھی جو ہے وہ بھر جائے، وہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کیفیت کو رفات کہتے ہیں. تو دونوں کو ملا کے ہم بوسیدہ ہڈی ترجمہ کرتے ہیں. وقالوا اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، انا کیا بے شک ہم، لمبعوثون کیا اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ ایک نئی تخلیق میں. یہاں پر کفار مکہ کا ایک اور عقیدہ، کفار مکہ کے کچھ عقائد اسلام متعلق، ایک کا تو کل تذکرہ آ گیا کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیوں کو، اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. ٹھیک، اور دوسرا ان کا جو عقیدہ تھا، جو کفار مکہ کا جو غلط عقیدہ تھا، وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک سفارشی کے طور پر ٹھہراتے تھے. آج یہاں پہ ان کا ایک تیسرا جو غلط عقیدہ ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک، وہ آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے عقلی دلائل ٹھیک وہ گھڑا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی اس کی جو ہے چورا چورا ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی نام و نشان، کوئی چیز تک باقی نہیں رہتی. ٹھیک، تو کیا اس صورت میں بھی انسان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ ناممکن بات ہے، اس لیے وہ اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے. سب لوگ اپنے مائک پہ وہ بند رکھا کریں کہ باقی سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا، تو یہی کہہ رہے ہیں وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. کفار مکہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جديدا، تو کیا ہم ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کے نزدیک یہ بات ناممکن سی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے کونوا حجارۃ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، مما ان مخلوقات میں سے، یکبر فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں بڑی ہو. یکبر کا مطلب بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے، لفظی معنی اس کا صدورکم سینے ہے، صدور صدر کی جمع، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو یہاں پر سینے سے مراد جو ہے وہ دل ہے. ٹھیک، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، مما ان مخلوقات میں سے، یکبر فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں بڑی ہو. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم چلو مٹی، یہ تو کوئی مطلب اس سے جو مراد ہے نا، یہاں سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑو، تم لوہا بھی بن جاؤ، چاہے پتھر بن جاؤ، کہ کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو بہت سخت ترین ہو تمہاری نظر میں نا، جو بہت شدید قسم کی،
जिसको दोबारा ज़िंदा ना किया जा सकता, कोई ऐसी मखलूक भी बन जाओ तो फिर भी अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो दोबारा ज़िंदा कर सकता है। यानी कि यहाँ पर सियाक़ व सबाक़ के एतबार से अगरचे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये इसके आगे जुमला कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ खल्क़न मिम्मा यकूनु फ़ी सुदूरिकुम, यहाँ पर सियाक़ व सबाक़ की वजह से ही मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये एक पहली मरतबा तो नाज़िल कुरान पाक में मुख्तलिफ और मुतफ़र्रिक़ मकामात पर इससे पहले ये मज़मून ज़िक्र किया जा चुका है, और बारहा इस बात में मज़मून आगे भी आप जैसे देखेंगे बार बार ये मज़मून आएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना वो उनके ज़हन में पहले से ही ये बात मौजूद थी कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगी। तो उनके ज़हन में मौजूद होने की वजह से यहाँ पर इसको दोबारा ज़िक्र नहीं किया, और यहाँ पर सिर्फ़ इतनी बात ज़िक्र की कि उनका अक़ीदा जो है वो ज़िक्र कर दिया। तो अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जब मर कर इंसान मट्टी हो जाएगा, हड्डियाँ उसकी बोसीदा हो जाएंगी, तो दोबारा पैदा किया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि हड्डियों को छोड़ो, तुम कोई पत्थर या लोहा बन जाओ या कोई ऐसी मखलूक बन जाओ जो तुम्हारी नज़र में बहुत बड़ी हो, कि जिसको दोबारा ज़िंदा किया जाना नामुमकिन हो, अल्लाह ताला तब भी तुम्हें दोबारा पैदा करेंगे। इस आयत में फसयक़ूलूना मन युईदुना, फसयक़ूलूना मन युईदुना, तो बस अनकरीब वो कहेंगे मन युईदुना, कौन हमें दोबारा पैदा करेगा। फसयक़ूलूना ये जमा का सीगा है क़ाल यक़ूलू से, इसका मतलब होता है कहना। यक़ूलूना पसंद करीब, ये जब सीन हर्फ़ इस्तिक़बाल इसके ऊपर दाखिल होता है तो मुस्तक़बिल के माना में इसका होगा कि अन करीब वो कहेंगे मन युईदुना, मन कौन, युईदु आद युईदु इआदतन, इसका मतलब होता है लौटाना, दोबारा करना। ठीक है, तो युईदुना का लफ्ज़ी माना तो यहाँ पर यह बनेगा कौन हमें दोबारा लौटाएगा, लेकिन बा मुहावरा सियाक़ व सबाक़ की वजह से इसका तर्जुमा हम यहाँ पे करेंगे कौन हमें दोबारा पैदा करे। फसयक़ूलून, तो करीब वो कहेंगे मन युईदुना, हमें कौन दोबारा पैदा करेगा। कुल, आप इनसे कह दीजिए अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, अल्लज़ी वो पैदा करेगा, फ़तरकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मर्रतिन पहली मर्तबा। कुल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, आप इनसे कह दीजिए कि वो पैदा करेगा, फ़तरकुम अव्वल मर्रा जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। फ़तरा बमाने खाला का यहाँ पर है, ठीक है, कि फ़तरा का माना खाला का यानी पैदा करना। फसयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम व यक़ूलूना मताहु, फसयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम, बस सयुनग़िज़ूना अन करीब, ये जो अन करीब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ये सीन हर्फ़ इस्तिक़बाल का है। ये सीन हर्फ़ इस्तिक़बाल का जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो ये जो फ्यूचर का जो मुस्तक़बिल का माना, इसमें तो बहुत इम्कान होता है ना, बहुत ज़्यादा दूर का भी। ठीक है, तो लेकिन जब सीन हर्फ़ इस्तिक़बाल फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो उसको करीब के माना में कर देता है, इसलिए मैं अन करीब का तर्जुमा ऊपर भी मैंने ये किया था, फसयक़ूलूना, बस करीब वो कहेंगे। यहाँ पर भी जो मैंने अन करीब का तर्जुमा किया तो ये सीन हर्फ़ इस्तिक़बाल की वजह से किया, ये जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वो फ़ेल मुज़ारे को करीब के माना में कर देता है। तो फसयुनग़िज़ूना, पसंद करीब वो सर हिलाएंगे। अनग़ज़ा रअसु इसका फ़ाइल बनता है, इसका मतलब होता है सर हिलाना। तो फसयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम, पसंद करीब वो आपके सामने, इलैका आपके सामने, युनग़िज़ूना रुऊसहुम अपने सर को हिलाएंगे, व यक़ूलूना और कहेंगे मताहु कब होगा ये, व यक़ूलूना मताहु और वो कहेंगे मता हुआ कब होगा ये। कुल, आप इनसे कह दीजिए असा अन यकूना करीबा, असा मुमकिन है, अन यकूना करीबा कि ये करीब ही हो। कुल, आप इनसे कह दीजिए असा मुमकिन है, अन यकूना करीबा कि ये करीब ही हो। जी, अच्छा, एक दफ़ा मेरे ख्याल से ये सारा मज़मून मैं आपके सामने दोबारा से इसको कर दूँ, क्योंकि ये मज़मून बार बार दोहराया जाएगा तो आगे फिर जो है मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, फिर इसमें सिर्फ इस चीज़ पर इशारा होगा, इसलिए यहाँ पर एक दफ़ा इसकी सारी वजाहत कर देते हैं। कुफ़ार मक्का, जैसा कि मैंने बताया कि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के कायल नहीं थे, वो कहते थे बस यही एक ज़िंदगी है, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन।
सिर्फ यही एक दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते हैं जीते हैं, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हमें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा कुरान पाक में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अपने अमाल का जवाब भी देना है। तो वो कहते थे कि अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, कि क्या जब हम बोसीदा मट्टी हड्डी हो जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, तब हमें दोबारा उठाया जाएगा। ठीक है, तो कहते थे ये तो नामुमकिन सी बात है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि तुम मट्टी को छोड़ो, तुम पत्थर, लोहा या जो भी किसी भी मखलूक को जिसको तुम सकते हो कि समझते हो कि ये बहुत मुश्किल है इसको दोबारा पैदा करना, तुम वो मखलूक भी बन जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा लौटाने पर कादिर है। तो कहते थे फिर कौन लौटाएगा हमें, कौन ऐसा जो कर सकता हो? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। कुरान पाक में जा बजा इसी चीज़ को तज़किरा किया, इसी मज़मून को मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बयान किया कि क्या तुम्हारा पहली दफ़ा में पैदा करना, कि जब तुम्हारा नामो निशान तक भी नहीं था, उस वक़्त तुम्हारा पैदा करना मुश्किल था, या अब जब तुम एक दफ़ा वजूद में आ चुके हो? यानी कि एक आदमी एक चीज़ को जब ईजाद करता है, ईजाद करना मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन ईजाद की हुई चीज़ को दोबारा बनाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा वो बना चुका होता है। तो अल्लाह ताला जो इंसान को पहली मर्तबा पैदा कर चुका, तो उसके लिए उसको दोबारा पैदा करना कौन-सा मुश्किल है? कि एक नुत्फ़ा क्या कहते हैं मनी से इंसान की तख्लीक माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर अल्लाह ताला ने की, तो उसके लिए एक पैदा हुई मखलूक को दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, इसमें इसी चीज़ का जवाब दिया गया है। ठीक है? अच्छा, जब उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता था, तो वो फिर ज़ज करने के लिए या सिर्फ़ एक होती है तबीयत इंसान की कि जब वो बात ना माननी हो तो हील हुज्जत करता है और बेतरह के सवाल करता है। तो उसमें उन्होंने कहा अच्छा फिर बताओ कब हो गई? ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है ये तो क़यामत के दिन पे होगा, और क़यामत का एक दिन जो है वो मुतय्यन है और उसका इल्म किसी को भी नहीं है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना वो तो क़यामत के मौके पर ही होगा। तो वो क्या कहता है अच्छा बताओ फिर कब होगा? ठीक है? उसका जवाब अल्लाह ताला ने आप इनसे कह दिए कि हो सकता है करीब ही हो। करीब ही होगा मतलब ये है कि देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मर जाए उसकी तो क़यामत उसी वक़्त शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी जब मरता है करीबुल मौत होता है तो उसको दुनिया से दूसरी दूसरी दुनिया के जो अहवाल वग़ैरह हैं, फ़रिश्ते वग़ैरह और ये मरने के बाद के जो अहवाल वग़ैरह हैं, ये इसको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मर गया उसकी तो क़यामत उसी वक़्त शुरू होगी, ठीक है? तो यानी कि मरने के फ़ौरन बाद इंसान अभी दुनिया से ही उसका ताल्लुक़ कुछ न कुछ कायम होता है, अभी वो हालत नज़ा में होता है, यानी कि दुनिया के अंदर मौजूद होता है, ज़िंदा होता है, ठीक है? लेकिन वो उस दुनिया के एहसास इस दुनिया से चूँकि उस दुनिया की तरफ जा रहा होता है, उसका इंतकाल होता है, उसकी रूह निकल रही होती है, तो उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, उस वक़्त उसका ताल्लुक़ उस बरज़खी ज़िंदगी के साथ ज़्यादा करीब होता है। तो उसको फिर वो सारे फरिश्ते जो है वो अगर नेक हो तो उसको नेक फरिश्ते नज़र आते हैं, अगर बद हो तो उसको बुरे फरिश्ते नज़र आते हैं। नेक हो तो उसको राहत महसूस होती है, बद हो तो उसको तकलीफ़ और तंगी महसूस होती है। तो उस वक़्त फिर उसको वो सारे अहवाल नज़र आ रहे होते हैं और फिर उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती है आखिरत के वक़्त इनकार करने की या इन मज़ामीन की, इन चीज़ों के इनकार करने की। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि हालत नज़ा, जब इंसान की जान निकल रही हो, उस वक़्त अगर कोई ईमान लेकर आए तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईमान होता है ईमान बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो बिन देखे ईमान लाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भेजा है तो बिन देखे ईमान लाना, जो ये ईमान लाएगा उसी का ईमान काबिल कबूल होगा। ठीक है? तो हालत नज़ा में ये चीज़ बाकी नहीं रहती है, उसको वो आखिरत के अहवाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से फिर उस हालत के अंदर जो इंसान का ईमान होता है वो काबिल कबूल नहीं होता। तो ये क्या कुल आसा अन यकून करीबा, आप इनसे कह दें कि अनकरीब हो, मुमकिन है कि वो करीब ही हो, यानी कि जब हो सकता है तुम्हारी मौत करीब ही हो, तो जब तुम मरने लगोगे तो तुम्हें ये सारे अहवाल सच नज़र आने लगेंगे कि दुनिया के मरने के बाद जैसे ही यहाँ से रूह कब्ज़ होगी, रूह कब्ज़ होने के बाद इंसान बरज़खी हयात में पहुँच जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी ही नहीं थी, बल्कि मरने के बाद की भी एक ज़िंदगी है, जिसके अंदर अपने अमाल का इंसान को जवाबदेह होना पड़ता है। तो ये एक दफ़ा मैंने यहाँ पर इसका ज़िक्र कर दिया, आगे मुख्तलिफ़ मकामात पर ये जो है ना मज़मून
آتا رہتا ہے، تو وہاں پر صرف کبھی ہلکا سا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی اس میں تفصیل آ جاتی ہے تھوڑی سی، تو یہ مضمون آپ کے ذہن میں ہو۔ یوم یدعوکم، یوم یدعوکم، جس دن یدعوکم وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم جواب دو گے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ ہاں جی، یعنی کہ مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب آواز دیں گے ان کفار کو بھی، تو پھر جواب میں یہ بڑی حمد و تحلیل و تقدیس اللہ کی بیان کریں گے۔ کیوں؟ ابھی دنیا میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں ابھی تو ابھی انکار کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے حضور پیش ہوں گے تو اللہ جب ان کو تب وہاں پہ پکاریں گے تو پھر جواب میں وہ حمد و ثنا کے ساتھ فتستجیبون بحمدہ، تو اس وقت تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے، وَتَظُنُّونَ، اور تم یہ گمان کرو گے، إِن لَّبِثْتُمْ، کہ نہیں ٹھہرے تم، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا عرصہ۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ان حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اس کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اگر اس فوراً بعد ہی اس کے بعد اللہ حرف استثناء آ جائے تو یہ پھر نفی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو ان لبثتم کا معنی کریں گے نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت کی ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں گے تو اس وقت تم پھر اللہ کی تقدیس اور تحلیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے، اور پھر تم دنیا کے بارے میں یہ گمان کرو گے کہ ہم تو دنیا میں تھوڑا سا ہی عرصہ رہے۔ یہ اس لیے کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محدود زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے۔ آخرت کا ایک دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی 50,000 سال اس کی مدت بیان فرمائی۔ مقدارہ 50,000 سنہ، سورۃ المعارج پارہ 29 کے اندر یہ مضمون ذکر ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال تو شاید ہمارے انسان کی اس دنیا کے اوپر بھی موجود ہونے کو نہ ہو، تو قیامت کا ایک دن اتنا بڑا ہے۔ تو ایک انسان، ظاہر سی بات اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے دنیا کی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے گا کہ شاید ہم دنیا میں ایک شام یا ایک صبح رہیں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں اس وقت کافر لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم صرف ایک شام یا ایک صبح کے بقدر موجود رہیں، بس اتنی ہی دیر ہم دنیا میں رہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے جو ہے نا ان کو محسوس ہوگا۔ تو یہ بتلانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ مقصود اور مطمع نظر بنائے ہوئے آخرت سے جو ہے وہ غافل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس محدود زندگی کے لیے 40-50، حد جو ہے وہ 70-80 سال کی جو زندگی ہو، اس کے لیے جو ہے وہ آخرت کو فراموش کیے رہتا ہے اور اس کے لیے تیاری وغیرہ نہیں کرتا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور یہاں پر اپنی منمانیاں کرتا ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، قرآن پاک میں یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ، کہ البتہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ ٹھیک، تو یہ مضمون ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس محدود زندگی کے لیے جو صرف ایک شام یا ایک صبح کے بقدر بھی نہیں بنتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، لیکن فرض کر لیں کہ یہ ایک شام اور ایک صبح کے بقدر ہے، ٹھیک ہے، تو اس محدود چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کے لیے جو ہے وہ آخرت کے جو زندگی کو جو ہے وہ قربان کرنا یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو، خسارے کو بیان فرمائے کہ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے آخرت میں ہم نہیں رہے، کہ نہیں رہے ہم دنیا میں مگر تھوڑا سا عرصہ۔ سوال؟ ایک سوال یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ حساب اور فیصلہ تو قیامت ہی کو ہوگا، تو برزخ میں سب ارواح ہوں گی،
دیکھیں حتمی فیصلہ جو ہے نا وہ جہنم میں ہے، انسان کی جو جنت یا جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا جو مقام ہے، تین مقام ہے، ایک ہے دنیا کی زندگی، اور ایک ہے آخرت کی زندگی، اور ایک ہے ان دونوں کے درمیان کی زندگی جس کو برزخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برزخ کے اندر کیا کہتے ہیں، انسان جو اچھا انسان ہو اس کو اپنے اچھے اعمال کا محسوس ہوتا ہے، اس کو صلہ محسوس ہوتا ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ تو قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کرنے کے بعد کیا جائے گا، لیکن ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ اصل میں یہ جو سوال ہوتا ہے عام طور پہ یہ عذاب قبر کے ضمن میں ہوتا ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر، کہ قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو کیا اس کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اسی طرح جو قبر کے اندر حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب جب تک فیصلہ ہی نہیں ہوا قیامت کے دن کا، قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے تو فیصلے سے پہلے عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ عذاب کے اثرات بد ہیں، یعنی اعمال بد کے اثرات بد جو اس کو مرنے کے فوراً بعد محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال جو ہے سمجھانے کے لیے وہ یوں دی جاتی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی مجرم ہو، ایک آدمی دنیا کے اندر اس نے جرم کیا ہو، تو اس کو جرم کرنے کے بعد اگرچہ عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے پہلے، جب تک عدالت میں جرم ثابت نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو بیڑیوں کے اندر باندھ کر اس کو حوالات کے اندر رکھا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس کو تفتیش کے دوران اس کو جو ہے وہ زد و کوب بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سزا تو ابھی تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا، عدالت میں تو مقدمہ چل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے، عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوگا تو پھر ہی اس کو جو ہے نا فیصلہ ہوگا، لیکن چونکہ اس سے جرم کا صدور ہوا ہے، دیکھنے والوں نے اس کی گواہی دی ہے کہ اس بندے نے جرم ثابت کیا ہے، ہاں عدالت کے اندر صرف اس جرم کو ثابت کرنا وہ باقی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، ذلت یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں پہنائی جائیں، اس کو جیل کے اندر قید رکھا جائے، تو یہ اس کے اعمال بد کا وہ پہلے سے ہی اثر شروع ہو گیا اس کو، کہ جو ابھی جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو ثابت، تو یہ صرف تمثیلاً سمجھانے کے لیے کہ عذاب قبر بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ عذاب قبر انسان جو دنیا کے اندر برے اعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا وہاں پر اس کے اوپر حجت قائم کر کے ہی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عذاب قبر کیا ہے؟ یہ عذاب قبر بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر جرم کے ثابت ہونے سے پہلے اس کو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عذاب قبر کے اندر بھی اس کو اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، روح کو ہوگا یہ ذرا کلامی بحث آ جاتی ہے، میرے خیال سے اس کو چھیڑنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کو ہمارا اصل میں تفسیر کے اوپر اصل جو ارتکاز ہو وہ اسی چیز کے اوپر ہو کہ قرآن پاک کے اندر جو مواعظ ہیں، جو اس کے مضمون جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ارتکاز رکھیں۔ باقی کیونکہ کلامی بحثیں ہیں یہ بڑی دقیق اور کلامی عقائد کے اندر اس کے وہ ہیں، اور اس کے اندر عام عوام کو زیادہ دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ ان کو زیادہ تر جو قرآن پاک کا اصل جو مضمون ہے، جو قرآن پاک اصل جو جس چیز کے لیے اتارا گیا ہے وہ انذار ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اس کو اتارا گیا، تو لہذا اس کے اوپر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا جی، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ بات، ہی احسن جو اچھی ہوں، وقل اور آپ کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی اے میرے بندو، یقول التی ہی احسن کہو وہ بات، یقولو کہو، التی وہ بات، ہی احسن جو اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان، ینزغ بینہم لوگوں کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، ینزغ فساد ڈالنا، ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان لوگوں کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان عدوا مبینا انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشاء اگر وہ چاہے، یرحمکم تم پر رحم کر دے، او ان یشاء یعذبکم اور اگر چاہے تو یعذبکم تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو، یہ کاف ضمیر خطاب ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہم نے آپ کو علیہم وکیلا ان پر وکیل بنا کر، ما ارسلنا نہیں بھیجا، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے کا آپ کو، علیہم ان پر، وکیلن وکیل بنا کر۔ یہاں پر مومنین کو آیت کو جو وقل عبادی یقول التی سے پچھلی آیت، اس میں ایمان والوں کو جو ہے وہ ہدایت دی جا رہی ہے، ان کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اچھی بات پہ ہیں، یعنی کافروں کے ساتھ بھی اگر کوئی بات کرنی ہو تو طریقہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسی چیز کو، مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے عمومی تعلیم سب کو دی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ اگر بات کرنی ہو بھی اس حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، تو اس کے اندر طریقہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں فساد برپا ہو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب کے احوال پتہ ہیں، دلوں کے احوال، کون کیا ہے، ظاہری طور پہ بھی کیا ہے، باطنی طور پہ بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، وَإِن یشاء او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، یعنی باطنی حالت کے اعتبار سے اگر انسان واقعتاً وہ گناہوں میں ملوث ہو یا اس کی سوچ جو ہے وہ غلط ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ رحم کر دے، اس کو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس پہ پکڑ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما ارسلناک علیہم وکیلا، کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ وکیل بنا کر نہیں بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون بھی قرآن پاک میں بارہا ذکر ہوا ہے، وما لست علیہم بمسیطر، سورۃ الغاشیہ عامہ پارہ کے اندر بھی بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت فکر لاحق رہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ کفار جو ہیں یہ ایمان لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی بدعمالیوں سے اور اپنے بدعقائد سے جو ہے وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو اس فکر کے اندر جو ہے وہ کڑتے رہتے تھے اور اس کے لیے بے چین رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے جواب دہ خود ہیں، ان کو خود حساب دینا پڑے گا، اس لیے آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان مت ہوں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ کا رب اعلم خوب جانتا ہے، بمن ان کو، فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یعنی آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ ان سب کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے نصرت کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری اشیاء کو، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے ان تمام چیزوں کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ میرے خیال سے سبق آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اچھا، کل بھی ایک سوال کچھ ایک خاتون پوچھ رہی تھی، تو بیچ میں وہ پھر وہ کٹ گئی، اگر وہ آج پوچھنا چاہیں تو وہ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں۔ میں ریکارڈنگ بند کر دیتا ہوں۔